اور پھر وہ آخری آیت قرآن کی 23 سال سے قرآن نازل ہو رہا تھا، آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے فرمایا چھٹے پارے کی آیت ہے، آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی تمام نعمتیں مکمل تم کو دے دی اور تمہیں اسلام دے کر میں راضی ہوا۔ قرآن کی آخری آیت تھی، حضور نے فرمایا قرآن کے نازل ہونے کا سلسلہ بند ہو گیا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ صحابہ خوش ہو گئے، قرآن کمپلیٹ، دین کمپلیٹ، نظام کمپلیٹ۔ کسی دین میں ایسی بات آئی نہیں تھی۔ یہودی کہتے ایسی آیت ہمارے اندر نازل ہوتی تو ہم ہر سال عید مناتے۔ صحابہ تو خوش تھے، دین کمپلیٹ ہو گیا، لیکن ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ابو بکر صدیق کو روتے ہوئے صحابہ نے دیکھا، غم کے آنسو تھے۔ صحابہ قریب گئے، کہا آج خوشی کا دن ہے، یہ عرفات کا دن ہے اور آخری آیت نازل ہوئی، قرآن کمپلیٹ ہو گیا ہے، اللہ کی کتاب مکمل ہو گئی، رونے کا سبب کیا ہے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اے صحابہ تم میں سے کسی کو شاید یہ نہ معلوم ہو، آخری آیت اترنے کا مطلب دین تو کمپلیٹ ہو گیا، لیکن اس کا دوسرا معنی یہ ہے اب ہمارے مصطفیٰ کریم اب ہمارے درمیان زیادہ دن تک نہیں رہیں گے، زیادہ دن تک نہیں رہیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول دین پہنچانے آ گئے تھے، دین مکمل ہو گیا تو اب وہ رسول ہمارے درمیان نہ رہیں گے۔ صحابہ میں سب سے پہلے سمجھنے والے اس بات کو صدیق اکبر تھے۔ واپس حضور یعنی ذی الحجہ میں ہی 14 یا 15 ذی الحجہ کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم رخصت ہو گئے، مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری حج تھا۔ یہاں پر حضرت حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ تشریف لائے، معمول کے مطابق بات چل رہی تھی، محرم کا مہینہ گزرنے کو تھا، سفر آتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت علیل ہوئی، یہ سفر کا مہینہ تھا، طبیعت علیل ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لائے اور منبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا، اے میرے صحابہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ دنیا لے لے چاہے تو اللہ کے پاس آ جائے، لیکن اس کے بندے نے دنیا چھوڑ دی، اللہ کے پاس جانے کو۔ صحابہ کے سامنے حضور ایسی مثالوں میں بہت ساری باتیں بتاتے تھے بندے کے طور پر۔ حضرت ابو بکر پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگ گئے۔ صحابہ نے کہا ابو بکر وہ تو رسول اللہ مثال دے رہے ہیں، کسی بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں تم نہیں سمجھتے، وہ بندہ کوئی اور نہیں، وہ محمد رسول اللہ ہے، اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا میں رہ جائیں یا اللہ کے پاس جائیں۔ کیا تم نہیں سنتے ہو؟ رسول اللہ نے وہ اختیار کر لیا ہے کہ وہ اللہ کے پاس جائیں گے۔ اب یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت شروع ہوئی، طبیعت خراب ہوئی، بیماری بڑھتی گئی، بخار شدت سے آنے لگا، پورا سفر کا مہینہ اسی طرح گزرا۔ سفر کا مہینہ ختم ہونے کے بعد کئی نشانیاں ایسی ہیں، حضور کبھی تشریف لاتے اور کچھ اہم باتیں بتاتے، انصار صحابہ کو جمع کیا اور ایسی باتیں کی کہ انصار اتنا روئے تھے ان کی داڑیاں بھیگ گئی تھی۔ انصار کہتے ہیں تم میرے لیے ایسی ہی ہو جیسے پیٹ میں میدا ہوتا ہے، میدے کے بغیر انسان نہیں رہتا، تم میرے لیے ایسی ہو۔ انصار سنو دنیا کی قومیں بڑھتی جائیں گی، انصار گھٹتے جائیں گے، اتنے رہ جائیں گے جیسے آٹے میں نمک کی طرح، لیکن تم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، تم نے جو مجھے دیکھا، تم نے جو مجھے سیکھا، ہر چیز تم پوری دنیا میں پہنچاؤ گے۔ انصار صحابہ حضور کی یہ باتیں سنتے سنتے آنکھوں سے اشک ایسے رواں تھے، بھیگ گئے تھے۔ پھر وہ دن آیا، ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 7ویں ربیع الاول یا 8ویں ربیع الاول شریف کو حجرے میں گئے اور اپنی تمام ازواج مطہرات کو بلایا، جتنی بیویاں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت 9 بیویاں قریب تھیں، سب کو بلایا اور کہا کیا تم میں سے کسی کے پاس سونا چاندی ہے، کسی کے پاس زیورات ہے؟ صاحب تمام ازواج نے پوچھا کیا بات؟ کہا اگر کسی کے پاس ہے تو چاہے تو صدقہ کر دے، خیرات کر دے۔ ازواج مطہرات نے پوچھا آپ اس طرح کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں اس لیے کہ میں رب العالمین کی بارگاہ میں جانے والا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ اس حال میں جاؤں کہ میرے گھر میں سونا چاندی جمع ہو، میرے گھر میں دنیا کا مال پڑا ہو، تم چاہو تو خیرات کر دو، حرام نہیں ہے، پہننا ناجائز نہیں ہے، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ میں مولا کی بارگاہ میں فقیرانہ انداز میں جاؤں، میرے گھر میں کوئی دولت نہ رہے۔ ازواج مطہرات یہ خطبہ دیا اور پھر کہا دیکھو باری کے طور پر میں تمہارے گھروں میں آتا تھا، ایک دن زینب کے گھر، ایک دن سلمہ کے گھر، ایک دن حفصہ کے گھر، ایک دن صفیہ کے گھر رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، سب کے گھروں جاتے تھے۔ حضور نے فرمایا اگر تم سب اپنی باریاں قربان کر کے عائشہ کو دینا چاہو تو سوچ لو
ताकि मैं आयशा के घर आराम करूं। सारी अज़वाज मुतहरात ने देखा हुजूर की तबीयत अलील है। सबों ने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा को बहुत प्यार करते हैं, आयशा से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम सबों ने अपनी बारियां कुर्बान की। या रसूल अल्लाह, आप हमारे घर बारियों में ना आए, कोई मुज़ायका नहीं, आप आयशा के घर आराम फरमाएं। सबों ने अपनी बारियां उम्मुल मोमिनीन आयशा के लिए कुर्बान कर दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे आयशा में ही आराम करने लगे। ये हुजरे आयशा वही है जिसको पूरी दुनिया आज सुनहरी जालियों के नाम से जानती पहचानती है। ये आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा का मकान है, हुजरे आयशा है। रसूलुल्लाह उसमें आराम करते रहे। 2 दिन ऐसे गुजरे, हुजूर मस्जिद नबवी में नहीं आए, सहाबा को नमाज पढ़ाने नहीं आए। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक को इमामत के लिए आगे कर दिए, तुम नमाज पढ़ाओ। हजरत अबू बकर नमाज पढ़ाते थे। सिद्दीक अकबर ने 17 नमाजें पढ़ाई। मैं रिवायतें पढ़ता हूँ, गम से निढाल हो जाता हूँ। 14 सदियों के बाद आज जब कभी बुखारी उठाओ, मुस्लिम उठाओ, यह हदीस बयान करने वाले सहाबी कहते हैं एक दिन मगरिब की अजान हुई, बिलाल हबशी ने अजान दी और उसके बाद इकामत हो गई। अबू बकर सिद्दीक पढ़ने लगे, हर जमात कायम होती। सहाबा कहते हम टकटकी बांध कर हुजूर के कमरे की तरफ देखते थे। हुजरे का दरवाजा खुलेगा, दरवाजे से पर्दा हटेगा, आफताब रिसालत बाहर आएंगे। हमारी भीगी आंखों को एक तमन्ना लेकर के देखते थे, करार आ जाएगा, चैन आ जाएगा, लेकिन हुजूर ना आए। 2 दिन ना आए। मगरिब की अजान, जमात खड़ी हो गई। अबू बकर सिद्दीक इमामत के लिए आगे बढ़े थे। अचानक कहते हैं पर्दा हटा, हुजरे का पर्दा हटा, सहाबा नमाज में है, हाथ बांधे हुए हैं। जैसे ही पर्दा हटा सबके चेहरे फिर गए, किबला इस तरफ है, हुजूर का हुजरा इस तरफ है, सब सहाबा फिर गए नमाज के हालत में। सहाबा कहते हैं अनकरीब हम फितने में मुब्तला हो जाते, आजमाइश में मुब्तला होते। सब देखने लग गए और सबके सब आवाज करने लग गए, बुलंद हो गई आवाजें। अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले से पीछे हटने लगे। लेकिन एक रिवायत भी मुझे बता दो, किसी ने कहा है कि इनका चेहरा फिर गया तो इनकी नमाजें खराब हो गई, इनकी नमाजें टूट गई। हमारा चेहरा किबले से फिर गया, नमाज टूट जाएगी। सहाबा हैं किबले से चेहरा फेर करके हुजूर के चेहरे की तरफ टकटकी बांध कर देखते रहे, नमाज किसी की टूटी नहीं। इसी को हम कहते हैं काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सहाबा काबे का काबा देख रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस दिन आ तो रहे थे, लेकिन कैफियत ऐसी थी। 2 सहाबा करीब गए और कंधों पर हुजूर ने उनके हाथ रखा। हुजूर के पैर जमीन पर लग नहीं रहे थे और जमीन पर पैर घिसटते हुए आ रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में मस्जिद में आए। कहा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मैं अपनी जमात सहाबा को नमाज पढ़ते हुए ना देखूं, बल्कि देखता रहूं। बार बार मुझे ये ख्वाहिश है कि मैं नमाज की जमात देखता रहूं, नमाज की जमात देखता रहूं। इस बीमारी की शिद्दत में वो रसूल सहाबा की जमात की नमाज देखने के लिए आ गए।